مجمع بہت زیادہ آواز کا میں نعرہ حیدری بلند تر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن علي بن أبي طالب عليهم السلام لحمك لحمي يا علي دمك دمي يا علي عزمك عزمي يا علي جسمك جسمي يا علي روحك روحي يا علي عقلك عقلي يا علي روحك روحي يا علي أنت مني وأنا منك يا علي صلوات پڑھے محمد و آل محمد آج شب 13 رجب کا پہلا آنے والا ہے. نہ جانے اللہ نے نام علی میں ایسی کیا روح اور تازگی رکھی ہے کہ جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا. میں یہ جملہ ادا کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون زندہ ہے اور کسے کسے کاندھا ہلا ہلا کے کہنا پڑے گا کہ سن اور سمجھ. سب زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب زندگی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو. علی تو سب کا ہی ہے, کسی کا پہلا ہے, کسی کا چوتھا ہے,
کسی کے لیے امام ہے، کسی کے لیے بندہ ہے، کسی کے لیے ناخدا ہے، کسی کے لیے خدا ہے تو سب کا ہی نا علی۔ تو جملے آپ کے حوالے کیے میں نے، اور دیکھا میں نے کہ یقیناً سب کے سب ماشاءاللہ جیتا جاگتا ہوا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اور جملہ پھر دہراتا ہوں کہ اللہ نے نہ معلوم نام علی میں ایسی کیا روح، ایسی کیا زندگی، ایسی کیا تازگی رکھ دی ہے کہ جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ نام علی زندگی کا نام ہے، نام علی روح کا نام ہے، نام علی تازگی کا نام ہے، نام علی پھولوں کے کھلنے کا نام ہے، نام علی کلیوں کے چٹکنے کا نام ہے، نام علی چڑیوں کے چہکنے کا نام ہے، نام علی پھولوں کے مہکنے کا نام ہے، نام علی گلستان کے سجنے کا نام ہے، نام علی خلاؤں میں ہے، نام علی فضاؤں میں ہے، نام علی آسمانوں میں ہے، نام علی سدرہ پر ہے، نام علی طوبہ پر ہے، نام علی فرشتوں کے پروں پر ہے، نام علی قاب قوسین میں ہے، اس لیے کہ نام علی سیادت کی پہچان ہے، نام علی نجابت کی پہچان ہے، نام علی شرافت کی پہچان ہے، نام علی طہارت کی پہچان ہے، نام علی امامت کی پہچان ہے، نام علی رسالت کی پہچان ہے، نام علی نبوت کی پہچان ہے، نام علی ولایت کی پہچان ہے، اور نام علی خود اس کے ہونے کی پہچان ہے۔ یہی جیسے آپ سن رہے ہیں، یہی نام علی سننے کا حق ہے۔ کوئی چہرہ مجھے بند نہیں نظر آنا چاہیے، کوئی منہ بند نہیں نظر آنا چاہیے، کم از کم ہلکے ہلکے دانت دکھائی دینے چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ سب یہاں سے اٹھ کے اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہنستے مسکراتے کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ، اور جسے ہنسنا نہیں آ رہا وہ چلا جائے، اس لیے کہ آج تو کعبے کی دیوار کے چہرے پر بھی ہنسی آ گئی تھی۔ چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، سب علی کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث تو زیادہ ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث ہے کہ یہ علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا گوشت میرا گوشت۔ جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام ہے۔ توجہ ہے نا، تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ نام علی خود اس علی کے ہونے کی پہچان ہے۔ دیکھیے بات یہی ہے کہ اس علی کی آمد ہے، جملہ پھر آپ کے حوالے، اور ابھی جملہ آیا ہے تو آپ کے حوالے کرنا، اس علی کی آمد ہے، اس علی کی آمد ہے کہ وہ علی، اس علی کی آمد ہے کہ وہ علی جو عرش کو معلّہ بنا دے اور کعبے کو بیت اللہ بنا دے۔ عرش کو معلّہ بنایا، کعبے کو بیت اللہ بنایا۔ جیسے جیسے ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں، مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، شب 13 رجب لگتی چلی جا رہی ہے، سورج ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ سورج ڈوب اسی لیے رہا ہے کہ ابھرے گا کعبے سے۔ اور تو جو ہے نا، دیکھیے مجھے مرزا دبیر کے 4 مصرے یاد آئے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ وہ تو محرم کے موضوعات ہی الگ ہوتے ہیں، اس میں تو بات ہی الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ادھر سے میں چہکوں، ادھر سے آپ چہکیں، بس یہ کہ کوئی نصیری کی طرح بہکے نہیں، بس چہکتے چلے جاؤ، مہکتے چلے جاؤ، اور کسی کو سسکاتے چلے جاؤ۔ کوئی سسک رہا ہوگا، ہمیں سسکنے والوں سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں تو صرف چہکنے والوں سے کام ہے، مہکنے والوں سے کام ہے۔ تو میں نے کہا کہ سورج بھی جا رہا ہے، سورج بھی غروب کی طرف جا رہا ہے، تو مرزا دبیر نے کہا، 2 رباعیاں مرزا دبیر کے آپ کے حوالے کے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ خورشید، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، جن کو سنا ہوا ہے وہ تو کم از کم ہاتھ بلند کریں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر،
یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. اب دیکھو پہلے مصرے میں تو یہ لکھ دیا, پہلی ربائی میں تو لکھ دیا کہ سورج جو ہے وہ قبر علی پر چراغ جلانے جاتا ہے, لکھ دیا نا, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. لیکن اسی خیال کو پلٹا کیسے ہے؟ اجازت ہے کہ پیش کیا جائے. پہلی ربائی میں کہا کہ سورج ڈوب رہا ہے, یہ ڈوب نہیں رہا, یہ علی کی قبر پہ چراغ جلانے جا رہا ہے. دوسری ربائی میں کیا کہا کہ جو روضے میں باریاب ہو جاتا ہے, جو روضے میں باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے. جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ, وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے. سلامت ہے, جیسے آپ سن رہے ہیں, جیسے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ, وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا. تو اب جیسے جیسے مغرب کی ساعتیں قریب آ رہی ہیں, شب 13 رجب لگنے جا رہی ہے, اور اس شب کی جیسے ہی صبح ہوگی تو صبح کو بھی صبح کے معنی مل جائیں گے, سورج کو بھی سورج کے معنی مل جائیں گے, سحر کو بھی سحر کے معنی مل جائیں گے. سارے خوش ہو جائیں گے سوائے شام والے کے. سب خوش, سحر بھی خوش, سویرا بھی خوش, فجر بھی خوش, سب خوش. اس لیے کہ یہ ساعتیں وہ ہیں. جملہ پتہ نہیں آپ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. 12 مہینے ہوتے ہیں نا, 12 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. میرا دل کہتا ہے, اور یہ آپ کے دل کی آواز ہے, میرا دل اور آپ کا دل ایک ہی بات کہہ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ, میرا اور آپ کا دل اس وقت ایک ہی بار کہہ رہا ہے. ہمارے اور آپ کے دل کی دھڑکن میں اس وقت کیا نام ہے؟ مشترک ہے نا دل کی دھڑکن. تو جو آپ کی آواز ہے وہی میری آواز ہے. تو میرا دل کہتا ہے, اگر بات سمجھ میں آ جائے اور بات قبول ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا کے کم از کم بتا دینا, اور مسکرا کے ضرور بتا دینا کہ 12 مہینے ہیں سال میں. مشاہدہ میرا یہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے رجب کا کہ جہاں 13 کو ہی چاند 14 کا ہو جاتا ہے. 13 کو ہی 14ویں کا چاند ہے. آپ یقین فرمائیں, میں ایک جملہ میں نے کہا اور آج دل چاہتا ہے کہ دہرا دوں کہ میں تقریباً 10 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے, اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی نام علی آتا ہے تو آپ کے چہرے اتنے حسین ہو جاتے ہیں کہ یوسف بھی آ جائے تو آپ سے حسن کی بھیک مانگنے لگ جائے. اتنے حسین لگ رہے ہیں. میں نے پچھلے سال یہی فیصلہ باد میں جملہ کہا تھا, اور اپنے دل کی آواز تھی کہ واقعاً آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے حسین لگ رہے ہیں آپ, کہ جیسے ہی کوئی کہتا ہے نام علی اس کے چہرے پر ایک دم لالی آ جاتی ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کے چہرے پر اس کا نام نہیں لکھا ہوتا, اس کا شجرہ لکھا ہوا ہوتا. آپ سوچیں کہ جس کا نام اللہ جملہ دینے جا رہا ہوں, سوچیں ذرا میرے بزرگ تشریف فرمائیں, جس کا نام لینے سے نام لینے والا اتنا حسین ہو جائے تو وہ علی خود کتنا حسین ہوگا. تو سمجھ رہا کہ جملہ آخری آخر تک پہنچے گا, جس کا نام لینے سے نام لینے والا وہی اتنا حسین ہو جائے تو سوچو وہ علی کتنا خود حسین ہوگا. لکھنے والوں نے لکھا, اور جملہ لے جاؤ, اور جملہ آپ کے حوالے اور ایک روایت آپ کے حوالے. لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ بھائی علی کا چہرہ ایسا تھا, علی کے قد و خال ایسے تھے, علی کے قد و خال ایسے تھے, پنڈلیاں جو ہیں بہت کمزور تھی, چہرہ جو ہے بڑا زرد تھا, اور ماتھے کے بال گرے ہوئے تھے. اس قسم کے حلیے لکھے ہوئے ہیں. یہ علی کا حلیہ ہو ہی نہیں سکتا, علی کا حلیہ ہو ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے
کہ آپ کبھی بھی، دیکھو پہلی حدیث تو یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، گفتگو شروع ہو گئی ہے اور نہ معلوم گفتگو کہاں تک جائے گی، اور آپ کے حوالے جیسے جیسے آپ پڑھواتے جائیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلک نے اس کو مانا ہے، تقریباً ہر مسلک نے اس کو مانا ہے کہ پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کتنا حسین ہے۔ جیتے رہو، سلامت رہو، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، ایسے ہی سننا ہے آخری آدمی تک، جو آواز نہ نکال سکے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ علی اس تک پہنچ رہا ہے، پیغام اس تک پہنچ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کتنا حسین ہے، نبی کتنا حسین ہے۔ میں ابھی عشق حقیقی کی بات رکھتا ہوں قاب قوسین پر، ابھی زمین پر آ جاؤ، ابھی زمین پر آ جاؤ۔ عام انسان کسی بدصورت کا عاشق نہیں ہوتا۔ سلامت ہو۔ عام انسان کسی بدصورت کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ وہ دیکھے گا کہ اس کا چہرہ حسین ہونا چاہیے، اس کی آواز حسین ہونی چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کی سیرت اچھا ہونا چاہیے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ سیرت اور کردار تو بہت بعد میں پتہ چلتے ہیں، پہلے تو صورت دیکھ کر پتہ چلتا۔ یعنی آپ اس دنیا میں رہ کر اس اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے کسی بد شکل کو اپنا محبوب نہیں کہتے۔ پہلے دیکھتے ہیں کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلے جسے بنایا اس کا نام ہے مصطفیٰ، اور جب مصطفیٰ کو بنایا تو ایک بار کسی عاشق نے لکھا، کسی عارف نے لکھا، علماء عرفان نے لکھا کہ مصطفیٰ کو بنایا تو دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، اس لیے کہ مصور نے سب سے پہلی تصویر بنائی۔ مصور نے، اللہ کا نام ہے مصور، مصور نے سب سے پہلی تصویر بنائی، اور وہ تصویر اس سے پہلے کچھ نہ بنا، سب سے پہلے جو تصویر بنی اس کا نام اسی نے احمد بھی رکھا، اس کا نام اسی نے محمد بھی رکھا۔ اور کہنے والے نے کہا کہ مصور نے اتنی حسین تصویر بنائی کہ خود مصور کو اپنی تصویر پر پیار آ گیا۔ جب پیار آ گیا تو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ یوسف کو بھی محبوب نہ کہا، ابراہیم کو بھی محبوب نہ کہا، آدم کو بھی محبوب نہ کہا، موسیٰ عیسیٰ کو بھی محبوب نہ کہا۔ یہ سب تو بعد میں آنے والے ہیں، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف نور مصطفیٰ ہے۔ اتنا حسین کہ مصور کو اپنی تصویر پر پیار آ گیا، اور جیسے ہی پیار آیا تو کہا تو محمد ہے، تو احمد ہے، تو میرا محبوب ہے، اور جب تو میرا محبوب ہے تو لے، میں آپ کے سامنے بھی جب محبوب آ جاتا ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ آسمان سے تارے توڑ کر لے آؤں، سورج کو زمین پر اتار لوں، چاند کو زمین پر اتار لوں؟ حالانکہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف انسان کے دعوے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے کہ جو خالق ہے چاند کا، جو خالق ہے سورج کا، جو خالق ہے ستاروں کا، جو خالق ہے آسمانوں کا، جو خالق ہے زمینوں کا، ابھی سب کچھ خلق ہونے والا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ اور جب ذات مصطفیٰ اتنی حسین ذات کہ اللہ کو اپنی تصویر پر پیار آ گیا، جب پیار آیا تو کہا میں محب تو محبوب، میں عاشق تو معشوق، ہاں کیا دوں تجھے؟ کہا سب کچھ تیرا ہے، جو کچھ میرے پاس وہ تجھے دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ خالی خلق تھوڑی کیا ہے، صرف نام کا ہی مصطفیٰ تھوڑی بنایا ہے، صرف نام کا ہی محمد تھوڑی بنایا ہے، صرف نام کا ہی احمد تھوڑی بنایا ہے، صرف نام کا ہی محبوب تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ لے جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے عطا کر رہا ہوں۔ میں رحمان ہوں، تجھے رحمان بنا رہا ہوں۔ میں رحیم ہوں، کیا سن رہے ہو؟ تجھے رحیم بنا رہا ہوں۔ میں کریم ہوں، تجھے کریم بنا رہا ہوں۔ میں خالق ہوں، تجھے خالق بنا رہا ہوں۔ میں صبور ہوں، تجھے صبور بنا رہا ہوں۔ میں شکور ہوں، تجھے شکور بنا رہا ہوں۔ میں ستار ہوں، تجھے ستار بنا رہا ہوں۔ میں غفار ہوں، تجھے غفار بنا رہا ہوں۔ میں جبار ہوں، تجھے جبار بنا رہا ہوں۔ میں رحیم ہوں، تجھے رحیم بنا رہا ہوں۔ میں سمیع ہوں، تجھے سمیع بنا رہا ہوں۔ میں بصیر ہوں، تجھے بصیر بنا رہا ہوں۔ میں لطیف ہوں، تجھے لطیف بنا رہا ہوں۔ میں خبیر ہوں، تجھے خبیر بنا رہا ہوں۔ میں مومن ہوں، تجھے مومن بنا رہا ہوں۔ میں محامن ہوں، تجھے محامن بنا رہا ہوں۔ میں سلام ہوں، تجھے سلام بنا رہا ہوں۔ میں ستار ہوں، تجھے ستار بنا رہا ہوں۔ لے سب کچھ تجھے دے دیا، میں لا شریک ہوں، تجھے لا شریک نہیں رہنے دوں گا۔ لے تیرے نور کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک کو محمد، ایک کو علی۔ علی 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 علی
میں رحمان تجھے رحمان، میں رحیم تو رحیم، میں کریم تو کریم، میں ستار تو ستار، میں غفار تو غفار، میں سمیع تو سمیع، میں بصیر تو بصیر، میں لطیف تو لطیف، میں خبیر تو خبیر، میں لطیف تو لطیف، میں خبیر تو خبیر، میں مومن تو مومن، میں مہیمن تو مہیمن، میں عزیز تو عزیز، میں جبار تو جبار، میں متکبر۔ آواز آئی تو لا شریک، کہا لا شریک صرف میں رہوں گا۔ کوئی ہے سمجھنے والا؟ لا شریک صرف میں رہوں گا، تیرا شریک بناؤں گا تاکہ عبد و معبود میں فرق رہے، محب و محبوب میں فرق رہے، عاشق و معشوق میں فرق رہے، رازق و مرزوق میں فرق رہے، ساجد و مسجود میں فرق رہے، شاہد و مشہود میں فرق رہے، طالب و مطلوب میں فرق رہے۔ باقی تو کچھ نہیں ہے نا، صرف یہی ہے کہ میں لا شریک، تو لا شریک نہیں، تیرا شریک ہے علی۔ اللہ اکبر، آپ چپ ہو گئے، تیرا شریک ہے علی۔ مجھے یہ جملہ کہنا نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں ذرا رکوں اور آپ کی اجازت سے رکوں۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب سارے بزرگ تشریف فرما ہے، سب سے ہاتھ جوڑ کر اور نوجوانوں سے آنکھ ملا کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، کتنے لوگ بیٹھے، میں نے ابھی پچھلے کسی اشرے میں محمد پورہ میں عرض کیا اور جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا، سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی رگ ہو، چاہے بڑی سے بڑی رگ ہو، سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا کہ نہیں دوڑ رہا؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ اور جیسے ہی خدا نخواستہ آپ کبھی ہاسپٹل جاتے ہیں اور کسی کے خون دینے کی باری آئے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے تمہارا بلڈ گروپ کیا؟ تو ہر کسی کے پاس بلڈ ہے، اور جس کے پاس بلڈ ہے اس کا بلڈ گروپ بھی، کسی کا اے ہے، کسی کا اے پازیٹیو ہے، کسی کا اے نیگیٹو ہے، کسی کا اے بی پازیٹیو ہے، کسی کا او نیگیٹو ہے، کسی کا او پازیٹیو ہے نا۔ سب کے خون کا کوئی نہ کوئی گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ جو گروپ سیدھے ہاتھ کا ہے وہی بائیں ہاتھ کا بھی۔ سلامت رہو، تمہارا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا، خدا سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جو یہاں تک پہنچ چکے ان کو سلام، اور جن تک نہیں پہنچا یہ میرے دوست جو کھڑے میں ان تک کوئی جملہ بھی پہنچاتا ہوں۔ جو خون کا گروپ اس ہاتھ کا ہے وہی اس ہاتھ کا۔ کبھی تم جاؤ کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نہیں بھائی آپ کے اس ہاتھ میں جو خون ہے وہ الگ، اور جو اس ہاتھ میں خون ہے وہ الگ گروپ کا۔ پورے خون میں، پورے جسم کے خون میں ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کا ہو، چاہے وہ پاؤں کا ہو، چاہے وہ سر کا ہو، جہاں جہاں خون دوڑ رہا ہے سب کی خصوصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی ہاتھ جدا ہو جائے تو جو جدا ہوا ہاتھ ہے اس کی خصوصیت بھی وہی رہے گی۔ جو ہاتھ جدا ہو گیا اس میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون کی خصوصیت بھی وہی رہے گی کہ جو جسم کی ہے۔ بات پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو جو جسم کے ایک عضو میں خون کی خصوصیت ہوتی ہے وہی دوسرے عضو میں بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عضو میں تو ہو دوسرے عضو میں نہ ہو۔ کاش کا جملہ پہنچ جائے۔ پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی واحد نور سے ہیں۔ یہ واحد نور کون سا ہے کہ جس سے محمد و علی ہیں؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں صرف یہ بتا دے کہ واحد کسے کہتے ہیں تاکہ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے کہ انا و علی من نور واحد۔ اے قرآن بتا دے واحد کون ہے، واحد کون ہے، واحد کون ہے؟ تو قرآن نے آواز دی کہ میدان محشر ہوگا، سارے جمع ہوں گے اور ایسے میں آواز قدرت آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو عرش کے دائیں طرف سے 14 آواز دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد ہے۔ تو اللہ ہے واحد، بولو اللہ ہے واحد، بولو اللہ ہے واحد۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اور علی اسی واحد نور سے ہیں۔ ارے ابھی تو بتایا کہ خون کی ایک خصوصیت ہر عضو کی خصوصیت ہوتی ہے، تو محمد اور علی اس واحد نور سے ہیں جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں تو خصوصیت ہو اور محمد و علی میں نہ ہو؟ تو ماننا پڑے گا جو اللہ ولی کی خصوصیت وہی محمد ولی کی، وہی علی ولی۔
علی مولا علی مولا فرنگ مولا علی مولا علی مولا کعبر میں نبی بولے علی مولا علی مولا بات پہنچی نہیں پہنچی بات پہنچ گئی نہیں اسی تک بات نہ پہنچی ہو تو بتائیں کہ بات نہ پہنچی للہ الواحد القہار کون ہے اللہ ہے واحد پیغمبر کہہ رہے انا و علی من نور الواحد میں اور علی اسی اللہ سے ہے جو واحد ہے جو واحد ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو صفت ہو ابھی تو میں نے کہا کہ جسم کا کوئی عضو جدا ہو جائے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی خصوصیت الگ ہو جائے جو ہاتھ الگ ہو گیا اس میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو لگے ہوئے ہاتھ میں اب یہاں محمد اور علی اسی نور سے جسے اللہ کہا جا رہا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی امتحان ہے اور تمہارا بھی امتحان ہے میرا امتحان یہ کہ میں سمجھا سکوں اور تمہارا امتحان یہ کہ تم سمجھ سکو کسی نے علی کے ساتویں بیٹے سے پوچھا دل کے بابا سے بلند درود پڑھے نا امام ابن شیخ قاسم علیہ السلام چھٹا بیٹا ہے علی کا ساتواں امام ٹھیک ہے پوچھا پڑھوں یا نہیں پڑھوں میں نے بات تو کہہ دی نا کہ کوئی عزم جدا ہوگا کہا کہ مولا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ ہی کے نور سے صادر ہوئے اس نے ہمیں اپنے ہی نور سے بنایا دیکھو بات بہت حساس ہے میرا ساتھ دینا اور مجھے بتانا کہ جملے پہنچ گئے اس نے ہمیں اپنے نور سے بنایا آپ کی اور آپ کے جد پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا ہم اسی کے نور سے صادر ہوئے ہم اسی کے نور سے صادر ہوئے تو مولا بات یہ ہے کہ جب نور سے صادر ہوئے تو اس سے الگ ہو گئے معلوم نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی جب اس کے نور سے صادر ہوئے تو اس سے الگ ہو گئے اس سے الگ ہو گئے تو اللہ سے کوئی چیز جدا تو نہیں ہوتی اور اگر کوئی نور کا حصہ اللہ سے جدا ہو جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا سنیں گے جملہ معصوم مولا اس سے کوئی چیز جدا تو ہوتی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اسی سے ہم صادر ہوئے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی جملہ سنیں گے اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا اتنا حسین اتنا ذہین بنوا بیٹھا ہے کہ میں پہلا لفظ کہوں گا اور تب تک یہ لفظ پہنچ جائے گا کہ جیسے ہی کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے نور سے صادر ہوئے ہیں اور جب صادر ہوئے ہیں تو اس سے جدا ہو گئے جب اس سے جدا ہو گئے تو جو جدا ہو جائے جس سے کوئی چیز جدا ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا تو مولا بات سمجھ میں نہیں آئی کہا سورج دیکھا ہے کہا دیکھا ہے کہا جب سورج طلوع کرتا ہے تو اس کی کرنیں آتی ہیں پوری دنیا کو روشن کرتی ہیں کہا کرتی ہیں کہا یہ بتاؤ کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں یا ملی ہوئی ہوتی ہیں سلامت رہے جیسے آپ سن رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ گئے کیا بات سبحان اللہ میری توقع سے پڑھ کر آپ نے جملہ سنا بے شک یہ تو میں پورا اشرا پڑھ چکا یہیں پر جب میں نے بڑے اشرے تو اس پر میں نے پورا اشرا پڑھ چکا ہوں کہ کس طریقے سے اس کا تعارف اس کے ذریعے ہوا پورا اشرا لیکن ابھی صرف ایک لفظ کے لیے زحمت دی ہے جس کے لیے میں نے تمہید کی ہے اتنا حسین کہ اس حسن کو اللہ نے محبوب کہا اتنا حسین ایک بار حدیث ارشاد ہوئی کہ کوئی ہے جو یہ کہے کہ یوسف حسین نہیں تھے یوسف حسین تھے نا اتنا حسین کہ سامنے سے یوسف گزرے اور وہ جو عورتیں بیٹھی تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور جب یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہیں ہوش آیا کہ ارے ہم نے تو لیموں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی یعنی جب حسن سامنے سے گزرتا ہے تو جسم کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوتا نہیں اگر
پہنچ گئے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، جب حسن نگاہوں میں آ جاتا ہے، حسن ازل، کوئی کائنات کا دنیا کا حسین نہیں ہو، جو اللہ کا بنایا وہ حسین ہو، جب وہ سامنے سے گزر جاتا ہے تو جسم کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ ہم کبھی قمع مار رہے ہوتے ہیں، کبھی زنجیر مار رہے ہوتے ہیں، کسی کے حسن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر کا احساس نہ ادھر کا احساس۔ توجہ فرمائی نا، اتنا حسین حسن یوسف، اتنا حسین، آواز آئی، کان علی وجہ یوسف حجابا واحد فکشا، کہا کہ یوسف اتنا حسین، یوسف، اب معصوم کی حدیث ہے اور ختم ہو رہی ہے اسی پہ بات، اور مجھے آپ کے حوالے قصیدہ کرنا ہے، مجھ سے حکم دیا گیا کہ قصیدہ پہ نہیں، سب نہیں بول رہے ہیں، اس لیے قصیدہ بول پڑھنا ہے، اس لیے میں بالکل تقریر آخر بحل میں داخل ہو رہی ہے۔ کان علی وجہ یوسف حجابا واحد فکش، یوسف اتنا حسین تھا، اس کے چہرے پر ایک حجاب تھا، جب وہ حجاب ہٹا تو اس کا اصل حسن نظر آیا، عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیا۔ وَكَانَ عَلَى وَجْهِ مُحَمَّدٍ 70,000 حجاباً، اور محمد کے چہرے پر 70,000 حجاب ہیں۔ جملہ دینے جا رہا ہوں، دیکھو محمد سے علی تک آنا چاہتا ہوں، اور جب تک محمد سمجھ میں نہیں آئے گا علی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا، محمد سے علی تک آنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ محمد کے چہرے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر 70,000 پردے تھے، 70,000 پردے، اور کہا جس وقت مصطفیٰ معراج پر گئے تو اللہ نے صرف ایک پردہ ہٹایا، نہ چاند میں نور رہا، نہ سورج میں نور رہا، نہ لوح میں نور رہا، نہ قلم میں نور رہا، نہ حجابات میں نور رہا، کا سارا نور ماند پڑ گیا، ایک حجاب ہٹا تھا، سارا نور ماند پڑ گیا۔ جس محمد کے چہرے پر 70,000 حجاب، ایک حجاب ہٹا ہے تو سب کا نور مان پڑ گیا۔ اسی محمد نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ تو جو حسن مصطفیٰ ہے وہی حسن مرتضیٰ ہے، جیسا حسین مصطفیٰ ویسا ہی حسین مرتضیٰ، جیسا حسین مصطفیٰ ویسا ہی حسین مرتضیٰ۔ ارے بات تو یہ ہے، کاش کے جملہ پہنچ جائے، اور جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتانا جیسا حسین مصطفیٰ ویسا حسین مرتضیٰ، لیکن یہاں تو بات اور آگے بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے اپنے لیے نہ کہا کہ میں اللہ کا چہرہ ہوں، علی کو دکھا کر کہا اتنا حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا آئیے سلامت رہیے میرے بھائی، میرے دوست، محسن قوم کے فرزند حضرت عقیل محسن مدظ العالی، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت شعر کہنے والے، بہت خوبصورت باپ کے خوبصورت بیٹے، بیٹا وہی قدم با قدم ہو جو باپ کے۔ تو خوشبو ہیں جناب حضرت محسن نقوی صاحب کی خوشبو ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور مجھے آپ کی خوشبو آ گئی تھی، میں نے اسی لیے اپنی ڈائری اپنے ہاتھ میں لے لی کہ مجمع کو تو میں سناتا رہتا ہوں، ذرا سا آج آپ کو بھی کچھ سنا دوں، دو چار شعر آپ کی اجازت سے، نہیں تو آپ جیسے خوبصورت شعر کہتے ہیں تو وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ چاہیں تو درود پڑھیں، چاہیں تو خاموش بیٹھے رہیں، آپ کی دو چار شعر، اور بھائی جان اس کو ویسے ہی رکھیے گا، ابھی تک تو بہتر ہے یہ وسیلہ، تو اجازت ہے۔ میرا مولا ہے در ایک طرف، میرا مولا ہے در ایک طرف، سب مرحب و انتر ایک طرف،
میرا مولا. ان کو اٹھنے دیجیے, یہ آ رہے ہیں کسی مقصد کے تحت. آپ ان کی طرف مت دیکھیے گا, مجھے دیکھتے رہیے گا. یہ ہر سال کی ان کی مشق ہے. خدا ان کو سلامت رکھے, ان کے بینک اکاؤنٹ کو بھی سلامت رکھے. میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک طرف. میرا مولا, اب ثانی مصرع سنیے گا. میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک طرف. وہ شیر غضنفر ایک طرف, وہ شیر غضنفر ایک طرف, فرار کا لشکر ایک طرف. اچھا اب تھوڑی دیر بعد میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک طرف. مل کے بول دو. میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک. وہ تخت و تاج کے دیوانے, یہ حب علی سے مالا مال. تھوڑا بیٹھو, مجھے محسن بھائی نظر نہیں آ رہے بھائی. آپ ان کے سامنے پردہ بنے ہوئے ہیں اور یہ معراج ہے, یہاں پردوں کا کوئی کام نہیں ہے. وہ تخت و تاج کے دیوانے, یہ حب علی سے مالا مال. وہ تخت و تاج کے دیوانے, یہ حب علی سے مالا مال. وہ سارے بے زر ایک طرف, وہ سارے بے زر ایک طرف, اور ایک ابو ذر ایک طرف. میرا مولا ہے در. جلدی جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ محسن بھائی عقیل بھائی تشریف لے آئے اور میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان آئے نہیں رہنا چاہتا. مجھے اگر جانا نہ ہوتا, یقین فرمائے میں آپ کو سن کے جاتا. اتنی خوبصورت ادائیگی ہے آپ کی, جو ڈیلیوری ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن مجھے ضرور پڑھنا ہے, نہیں تو میں ضرور سنتا. وہ تخت و تاج کے دیوان. چلو اس وقت دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں. جو جھولا جھلاتا ہے آ کر, جو جھولا جھلاتا ہے آ کر, وہ ہے سردار فرشتوں کا. جو جھولا جھلاتا ہے آ کر, وہ ہے سردار فرشتوں کا. دارا و سکندر ایک طرف, دارا و سکندر ایک طرف, زہرا تیرا نوکر ایک طرف. جیتا رہے, سلامت رہے, جیسے سن رہے ہیں آپ. خدا آپ کے حسن ثبات کو سلامت رکھے. میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک طرف. اشاروں میں بات سمجھنا آپ کا کام. وہ مجبوری میں ساتھ گیا, یہ جان و دل سے ساتھ رہا. وہ مجبوری میں ساتھ گیا, یہ جان و دل سے ساتھ رہا. وہ غار کا یاور ایک طرف, وہ غار کا یاور ایک طرف, مولا تیرا قمبر ایک طرف. کیا بات, کیا بات. میرا مولا ہے در ایک طرف, سب مرحب و انتر ایک طرف. نبیوں میں کوئی یوسف سا نہیں, پر حق نے بنایا سب کو حسین. نبیوں میں کوئی یوسف سا نہیں, پر حق نے بنایا سب کو حسین. وہ حسن کے پیکر ایک طرف, وہ حسن کے پیکر ایک طرف, شبیر کا اکبر ایک طرف. میرا مولا ہے در, میرا مولا ہے در. دیکھیے گا اور یہ آپ کے مزاج کا شعر, مذاکر کے 3 اشعار, اور اس کے بعد جناب عقیل محسن اور آپ ہیں. ان کے ہوش میں مکر و ریا ہے, ان کے ہوش میں مکر و ریا, اس کی مستی میں حسین ملا. ہے ان کے ہوش میں مکر و ریا, اس کی مستی میں حسین ملا. سب صوفی تونگر ایک طرف, سب صوفی تونگر ایک طرف, شہباز قلندر ایک طرف.
میرا مولا حیدر ایک طرف سب مرحب و انتر ایک مقطع سے آخری پہلے آخری بند صفین میں چہرہ غازی سے پردے کو اٹھا کر بولے علی صفین میں چہرہ غازی سے پردے کو اٹھا کر بولے علی سب شام کا لشکر ایک طرف سب شام کا لشکر ایک طرف حیدر کا حیدر ایک میرا مولا حیدر ایک طرف سب مرحب و انتر ایک مقطع آپ کے حوالے مداح علی سے اے ماجد تربت میں فرشتے کہتے ہیں مداح علی سے اے ماجد تربت میں فرشتے کہتے ہیں تیرے روز نمازیں ایک طرف تیرے روز نمازیں ایک طرف اور مدح حیدر